السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے جس میں ہر دن میں آپ کے لیے اللہ کی قدرت کے کرشمے بیان کروں گی۔ اللہ کی قدرت کے مظاہر صرف انبیاء کے معجزات تک محدود نہیں، بلکہ ہم عام انسانوں کی زندگیوں میں بھی ان کے بے شمار جلوے پوشیدہ ہیں۔ ایسے کرشمے جو روز ہمارے آس پاس ہوتے ہیں مگر ہم ان پر غور نہیں کرتے۔ میں جانتی ہوں اللہ کی قدرت کے کرشمے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم لکھنا چاہیں تو الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نشانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں اپنی ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کے نظام تخلیق کے چند جلوے دکھا سکوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ نیا سفر، اللہ کی قدرت کے کرشمے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ایک نہایت عام مگر بے حد غیر معمولی چیز کے بارے میں، ایک چھوٹے سے بیج کے بارے میں جس کے اندر چھپی ہے اللہ کی بے مثال قدرت، ایک ایسا راز جس سے ہم اکثر بے خبر رہتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا موضوع، بیج، اللہ کی قدرت کا ایک روشن کرشمہ۔ آج ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ نے کتنی بار زمین پر کوئی بیج دیکھا ہوگا، چھوٹا سا، بھورا سا، سخت سا دانہ۔ بظاہر تو وہ بالکل بے جان لگتا ہے، نہ حرکت، نہ آواز، نہ کوئی طاقت۔ لیکن اس چھوٹے سے بیج کے اندر اللہ کی ایک حیرت انگیز نشانی چھپی ہوتی ہے، ایسی نشانی جو ہمیں اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے نظام تخلیق کی گہرائیوں تک لے جاتی ہے۔ جب وہ بیج زمین میں جاتا ہے، زمین کے اندر چھپ جاتا ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، مگر دراصل وہیں سے زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بارش کا ایک قطرہ گرتا ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے، اور اس خاموش اندھیرے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، کن، یعنی ہو جا۔ اور پھر وہی بیج جو کچھ لمحے پہلے مٹی میں چھپا تھا اب پھٹنے لگتا ہے، اس کے اندر سے ننھی سی کونپل نکلتی ہے، اتنی نازک کہ ذرا سا چھو لو تو ٹوٹ جائے، مگر اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کونپل آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، زمین کو چیر کر اوپر آتی ہے اور پہلی بار روشنی کو دیکھتی ہے۔ کتنا حسین منظر ہوتا ہوگا، مگر کتنے کم لوگ ہیں اس میں جو اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ پھر وہ ننھا سا پودا بڑھتا ہے، اس میں پتے نکلتے ہیں، پھر شاخیں نکلتی ہیں، پھر کلیاں اور پھر پھول۔ ہر مرحلہ اللہ کے حکم سے پورا ہوتا ہے، نہ کوئی انسان ہاتھ لگاتا ہے نہ کوئی مشین، سب کچھ صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پھر انہی پھولوں سے پھل بنتے ہیں، پھر پھل کے اندر دوبارہ ایک نیا بیج پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ نے زندگی کے اندر زندگی کا تسلسل رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ روم آیت نمبر 19، بے شک اللہ وہ ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں بھی اسی طرح زندہ کرے گا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ زمین جو سوکھی پڑی ہوتی ہے، بارش کے چند قطروں کے بعد کیسے سرسبز ہو جاتی ہے؟ یہی تو اللہ کا کرشمہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سب فطرت ہے، مگر دراصل یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ وہی زمین، وہی دھوپ، وہی پانی، لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کچھ بھی آگے نہ ہو۔ اگر اللہ چاہے تو بیج زمین میں سڑ جائے، اور چاہے تو پتھر میں بھی کونپل اگا دے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوستو، یہ چھوٹا سا بیج صرف ایک دانہ نہیں، اس کے اندر پوری زندگی کی شروعات چھپی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز جو ہماری آنکھوں سے اوجھل اللہ کے کرشمے سے حرکت کرتی ہے۔ اس بیج کا کسان سے گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ کسان کے لیے یہ بیج صرف کام کا حصہ نہیں، بلکہ ایک نیا خواب، ایک نئی امید ہے۔ ہر بار پانی دینا، دھوپ دکھانا اور صبر کرنا، یہ بیج کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ایک نیا جادو ہے۔ وہ پھل یا سبزی جو ہم بازار میں دیکھتے ہیں، اس کا سفر صرف ایک درخت تک نہیں، بلکہ بیج سے شروع ہوتا ہے اور ہاتھوں کے ذریعے بازار تک پہنچتا ہے۔ بازار کی چمک کے پیچھے ہر پھل کی ایک کہانی ہے، صبر، دیکھ بھال اور اللہ کی قدرت کی نشانی۔ یہ چھوٹا سا بیج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چھوٹی شروعات بھی بڑے نتائج لا سکتی ہے۔ ہر پودا، ہر پھل، ہر پتی، سب اللہ کے راز اور حکمت کا ثبوت ہیں۔ ہم ہر روز ان معجزات کے درمیان چلتے ہیں، مگر اکثر انہیں محسوس نہیں کرتے۔ بس ایک نظر دیں، ایک چھوٹی سی توجہ، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ کیا کیا کام کر رہی ہے۔ تو دوستو، کل جو آپ نے پھل کھایا یا سبزی دیکھی، سوچیں یہ سب ایک چھوٹے سے دانے سے شروع ہوا۔ ہر چھوٹا بیج ایک چھپے ہوئے سپر ہیرو کی طرح ہے، جو زمین، پانی اور سورج کی مدد سے ہماری پلیٹ تک پہنچتا ہے۔ بیج ہمیں 3 سبق دیتا ہے: صبر، توکل اور شکر۔ بیج صبر کرتا ہے، وہ فوراً نہیں اٹھتا، انتظار کرتا ہے۔ ہمیں بھی زندگی میں صبر کرنا چاہیے۔ بیج توکل کرتا ہے، وہ خود کو مٹی میں دفنا دیتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ اسے زندہ کرے گا۔ ہمیں بھی اللہ پر ایسا ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب وہ پھل دیتا ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے، اپنی خوشبو، اپنا ذائقہ، اپنا سایہ سب کو بانٹ دیتا ہے۔ یہی ایمان والے انسان کی بھی علامت ہونی چاہیے۔ ساتھیوں، اللہ کی قدرت صرف آسمانوں میں نہیں، بلکہ ہمارے قدموں کے نیچے زمین میں بھی ہے۔ ہم ہر روز ان کرشمات کے درمیان سانس لیتے ہیں، مگر اکثر محسوس نہیں کرتے۔ تو آج یا جب بھی کبھی اگلی بار آپ کسی پودے کو دیکھو یا کسی درخت کے نیچے سایہ ہو، تو اس سایہ کو لے لو اور دل سے کہو، سبحان اللہ، میرے رب کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل مسلم مائنڈز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سیریز میں۔ اللہ حافظ۔